جوانی ایک قیمتی خزانہ اور صحت، تندرستی اور جوانی اور شباب، اس لیے فرمایا کہ جوانی کی عبادت شیوہ پیغمبری ہے۔ اسی لیے فرمایا کل قیامت کے دن کیا کہیں گے کفار؟ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، ہے کاش آج پتہ چلا اللہ ایک مرتبہ زندگی دے دے لیکن زندگی ملے گی نہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حضرات گرامی، جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مختلف مواقع پہ بہت ہی قیمتی نصیحتوں سے نوازا ہے۔ اسی طرح ایک مقام پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی قیمتی نصیحت فرمائی، اور اس روایت کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 2، صحت کو بیماری سے پہلے۔ نمبر 3، مال کو تنگ دستی سے پہلے۔ اور نمبر 4، فراغت کو مصروفیت سے پہلے۔ اور نمبر 5، زندگی کو موت سے پہلے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت قیمتی نصیحت سے نوازا ہے کہ وقت اور زندگی یہ بہت قیمتی خزانہ ہے اور قیمتی اثاثہ ہے۔ اگر انسان ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی میں قیمتی بنا لے تو خدا کی قسم آخرت سنور جاتی ہے۔ پہلی کیا چیز ارشاد فرمائی کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ جوانی ایک قیمتی خزانہ اور صحت، تندرستی اور جوانی اور شباب، اس لیے فرمایا کہ جوانی کی عبادت شیوہ پیغمبری ہے، کہ جوانی میں عبادت کا مزہ ہی اور ہے۔ بڑھاپے میں حضرات کرسی پہ بیٹھتے ہیں، سجدے سے محروم ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن وہ جوانی والا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ وہ بوڑھے لوگ پریشان ہوتے ہیں، کاش ہم یہ نیکیاں اور یہ نمازیں اور یہ لمبے سجدے جوانی میں کرتے، لیکن میرے آقا نے فرمایا وہ وقت گزر چکا ہے۔ اس جوانی کی قدر پہلے کرنی چاہیے تھی، تو اس لیے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے زمانے کی قسم، سوائے نیک اعمال کرنے کے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی جوانی کو ہمتاً اللہ کی یاد میں گزارنا چاہیے، والدین کی خدمت میں گزارنا چاہیے، اور خدمت خلق میں، تلاوت قرآن میں، ذکر و اذکار میں اور تسبیح و تقدیس میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے، قبل اس کے کہ بڑھاپا آ جائے اور پچھتاوا رہ جائے کہ کاش میں جوانی میں عبادت کر لیتا۔ فرمایا دوسری چیز کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ بخاری شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اکثر لوگ 2 چیزوں میں خسارے میں رہتے ہیں، صحت کے اعتبار سے اور فراغت کے اعتبار سے، کہ بندہ صحت مند ہوتا ہے لیکن صحت کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب بیمار ہوتا ہے تو پریشان ہوتا ہے۔ اور اس صحت کی قدر اس سے پوچھئے جو بیمار ہے، جو کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، اس سے پوچھئے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی۔ تو اپنی صحت کے زمانے میں اللہ پاک کو جتنا راضی کر سکتے ہیں، جتنے نیک اعمال کر سکتے ہیں وہ کم ہیں، تو صحت کی قدر کرنی چاہیے۔ اور تیسرا فرمایا اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے۔ ایک وقت انسان کا ہوتا ہے کہ اس میں انسان کی مصروفیت کم ہے اور اس میں انسان فارغ رہتا ہے، تو اس فراغت میں انسان کو اپنے رب کے حضور زیادہ سجدہ ریز ہونا چاہیے، قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ مصروفیت اتنی بڑھ جائے کہ اپنے رب کو ٹائم نہ دے سکے، نیکیوں کے اندر ٹائم نہ دے سکے۔ تو اس لیے فرمایا کہ فراغت کو مصروفیت سے پہلے۔ اور چوتھی چیز کیا فرمائی؟ اپنے مال کو غربت سے پہلے غنیمت جانے۔ اللہ نے مال دیا ہے،
اس مال کو خدمت خلق میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، مساجد میں، مدارس پہ، مساکین و یتامہ پہ خرچ کرے، اور جو مال آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ ذخیرہ آخرت ہے، وہ آپ کے نامہ اعمال میں وہ آگے جا کر جمع ہو گیا۔ تو اگر غربت بھی آ گئی تو اللہ پاک کے ہاں آپ کا مال جا چکا ہے۔ اسی طرح فرمایا پانچویں چیز زندگی ہے، اور زندگی یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ زندگی یہ اللہ کی ایک امانت ہے، اور زندگی کی قدر یہ ان ساری باتوں سے زیادہ اہم ہے، اور یہ زندگی صرف میرے بھائیوں ایک مرتبہ ملتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کل قیامت کے دن کیا کہیں گے کفار؟ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، ہائے کاش آج پتہ چلا اللہ ایک مرتبہ زندگی دے دے لیکن زندگی ملے گی نہیں، زندگی ملے گی نہیں۔ تو آج میں اور آپ حاضرین و سامعین زندگی کی قدر کریں، اور اس زندگی کو اپنے اللہ کے احکامات اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کے مطابق گزارنے کی کوشش فرمائیں، تو انشاءاللہ آخرت بھی سنور جائے گی اور دنیا بھی سنور جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔